أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ عزیزان محترم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ پھر ان میں وہ ہستیاں کہ جنہیں چادر تطہیر یعنی چادر کے اندر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان ہستیوں کا ذکر، ادب اور ان کے فضائل کو بیان کرنا اور سننا ہمارے نزدیک قرب خدا اور قرب مصطفیٰ پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کو صبح و شام، دن ہو یا رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود چکر لگاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کا کیوں نہ چکر لگائیں، کیونکہ اس گھرانے کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنت اور کوثر کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ اس گھرانے کے اندر رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھر کے اندر یہ ہستیاں موجود ہوں تو اس گھرانے کا کیا ہی شان ہوگا، کیا ہی مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اس لیے برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت، کہ جن کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اور اس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر، یعنی میں نے جو تم میں دین کی تبلیغ دی ہے، اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون سے ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے قریبی رشتہ دار کہ جن کی محبت تم پر واجب کی گئی ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغضوکم بہ من نعمت واحبونی لحب اللہ تعالی واحب لآل بیتی لحبی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں بطور غذا نعمت عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر، اور میرے اہل بیت سے یعنی میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو میری محبت کی بنا پر۔ اور امام طبرانی نے یہ حدیث شریف روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ثلاث حرمات فمن حافظهن حافظ اللہ دینہ و دنیاہ ومن لم یحفظهن لم یحفظ اللہ دینہ ولا دنیاہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تین حرمتیں ہیں، جو بھی ان کی حفاظت فرمائے گا حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کے دنیا کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْفَظْهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ دِينَهُ وَلَا دُنْيَاهُ، نبی کریم نے فرمایا جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا اور نہ ہی اس کی دنیا کی حفاظت فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ 3 حرمتیں کون سی ہیں کہ جن کی حفاظت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائے گا اور ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرمائے گا؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رحمی. نبی کریم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلے نمبر پر اسلام کی حرمت ہے اور دوسرے نمبر پر میری حرمت ہے اور تیسرے نمبر پر میرے اہل بیت کی حرمت یعنی میرے قریبی رشتہ داروں کی حرمت ہے. اور امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس ارقبوا محمدن فی آل بیتہ واحفظوہ فیہم فلا تؤذوہم، کہ اے لوگو تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی آل بیت میں لحاظ رکھو اور ان کی پاسداری کرو، لہذا انہیں ایذا نہ دو. اور امام قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت آل محمد براۃ من النار. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آل محمد کی پہچان وہ برات ہے عذاب سے، نجات ہے عذاب سے. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حب آل محمد جواز علی الصراط. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آل محمد کی محبت وہ کل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد سے دوستی وہ امان ہے عذاب سے. عزیزان من، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. فرماتے لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے تھے اور ان کے فضائل کو بیان فرماتے تھے. تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رافضی ہو چکے ہیں، اس لیے تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بیان کرتے ہیں اور ان کی اتنی تعریف فرماتے ہیں. تو جب یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوئی تو امام شافعی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ان کان رفدن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو تم اے جنو انسانو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہو چکا ہوں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی اپنے قرآن کریم کے اندر، انزلہ جو اس نے نازل فرمایا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. فرماتے ہیں کہ تمہاری عظیم قدر و شان کے لیے یہ کافی ہے کہ جو تم پر درود نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا لحاظ رکھنے کی اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب و آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.